सफ़े के आखिर से लाइन नंबर 6 सूरत अनआम की आयत नंबर 16। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله إلها آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وإن يمسسك الله بضر और अगर वो पहुँचाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बिज़ुर्रिन आपको कोई तकलीफ कोई नुकसान कोई खसारा फला काशिफ लहू इल्ला हू नहीं उसे हटा सकता दूर कर सकता इल्ला हू मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी। वही यमसस्का बिखैरिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचाए आपको कोई खैर कोई फजल फहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है।
وهو القاهر فوق عباده، اور وہ اپنے بندوں پر زور آور ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے. وهو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کہ کس کی گواہی بڑی ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ رب العزت کی. شہید بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، وحی کی جاتی ہے میری طرف. ھذا القرآن، اس قرآن پاک کی. لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں. بِهِ، اس قرآن پاک کے ذریعے. وَمَن بَلَغَ، اور جس کو کے پاس یہ قرآن پاک پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ رب العزت کے ساتھ آلہۃ اخری، کسی دوسرے الہ کی، کسی دوسرے خدا کی. قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں نہیں گواہی دیتا. قل، میں تو کہتا ہوں انما وہ الہ واحد، اللہ رب العزت ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے، واحد ہی ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں ان چیزوں سے. مما تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا. فرمایا عزت دینا، ذلت دینا، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک، بیماری، پریشانی، خوشی، غمی، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. لہذا کوئی بھی دنیا کے اندر تمہیں پریشانی آ جائے تو تمہیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فلا راد لفضلی، فرمایا اگر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ فضل کا ارادہ کر لے، ساری مخلوقات مل جائے اور اللہ رب العزت کو تمہیں ذلیل کرنا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، فرمایا وہ کچھ نہیں کر سکتی. فرمایا اللہ رب العزت تمہیں فائدہ پہنچا کر رہیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، فرمایا اگر اللہ رب العزت تمہارے نقصان کا ارادہ کر لیں، تمہیں ذلیل کرنا چاہیں، تمہیں خسارہ دینا چاہیں، ساری دنیا کی طاقت مل جائے، تمہیں عزت دینا چاہے، فرمایا یہ ایسے نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ رب العزت کی ذات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر زور آور ہے، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، پیدا اس نے کی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، پھر بھی وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کر رہی ہے، کتنے کتنے ایسے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن حکمت کے تحت وہ پھر بھی بندوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرے بندے سدھر جائیں، شاید میرے بندے معافی مانگ لیں. آگے والی آیت میں شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا. آپ کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا آپ کے پاس کون سی گواہی ہے؟ آپ اپنی گواہی لے کر آؤ. جو آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس گواہ بھی ہونے چاہیے. اور کہنے لگے یہ جو صحابہ ہیں یہ تو آپ کے ماننے والے ہیں، یہ تو پہلے ہی آپ کے چیلے ہیں، ان کی گواہی نہیں. عرب، وہ عرب میں سے، لیکن یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں پیروکار، ان کی گواہی کو ہم نہیں مانیں گے. تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی. فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کہ کس کی گواہی بڑی ہوئی ہے، سب سے بڑی گواہی کو کس کی ہے؟ شہادت کے اعتبار سے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے سے کہہ دیجئے قل اللہ، سب سے بڑا گواہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. میری نبوت کا گواہ، مجھے نبی بنا کر بھیجنے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب اللہ رب العزت کی ذات اس کی گواہی دے رہی ہے، پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے مختلف جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وما محمد الا رسول، نہیں ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، اس طرح پہلے بہت سارے رسول گزر گئے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور میں نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور لوگوں کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد جو معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے اللہ رب العزت نے تورات کے اندر، زبور کے اندر بھی اس کی بشارتیں دی. اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس دور کے جتنے بھی عرب دان تھے، جتنے بھی شاعر تھے، وہ سارے کے سارے عاجز آ گئے قرآن پاک کے سامنے. فرمایا قرآن پاک بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک گواہ اور معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور مجھے وحی کی گئی ہے میری طرف حاضر قرآن، اس قرآن پاک کی. لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں اس کے ذریعے. وَمَن بَلَغَ، اور جس کے پاس یہ قرآن پاک پہنچا. وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس آدمی کے پاس قرآن پاک، میرا قرآن پاک پہنچا، وہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے بنفس نفیس خود اس آدمی کو دین کی دعوت دی، خود اس آدمی کو اسلام کی دعوت دی. فرمایا جس آدمی کے پاس قرآن پاک پہنچ چکا ہے وہ یہی سمجھے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی. ومن بلغ، فرمایا جس کے پاس پہنچ جائے اس کو بھی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو دین کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی ہے. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیے کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ٹھہراتے ہو، کسی اور کو بھی معبود مانتے ہو، جب سارے نظام کو چلانے والا وہ ہے، خالق مالک وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے،
پھر تم لات منات عزا ان کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہو؟ ان کو خدا کیوں سمجھتے ہو؟ خدا تو تمہارا ایک ہی ہے. قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا لات منات عزا کو میں خدا نہیں مانتا. قل انکم لتشہد قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے الہ صرف ایک ہی ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور جس چیز کے اندر تم گواہی دے رہے ہو جس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں. آج شاید ایک دن باقی ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، تو کل سے ہم رمضان مبارک کے اعتبار سے جو مسائل ہیں ضروری وہ شروع کریں گے. اور رمضان مبارک کا پورا مہینہ یہ 36 دن کا کورس ہے، پھر رمضان کے بعد بھی چلے گا 6-7 دن، تو یہ ہم کریں گے. تو پھر اس کے اندر آپ خود بھی شرکت کریں جو اپنے دوست احباب ہیں، کیونکہ اس کے اندر زیادہ کوئی لمبی بات نہیں ہوتی، صرف جو ضروری مسائل ہیں موقع محال کے اعتبار سے وہ ذکر کیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی صبح کو گھر سے نکلے دین سکھانے کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے، فرمایا اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ہے کہ اللہ رب العزت اس آنے والے ماہ رمضان مبارک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.